سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی وہ جنگ ہے جو اس سے پہلے اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ خندق ایک کھودی گئی ہے، یہ خندق کھود کے جنگ لڑنے کی ترتیب اس سے پہلے تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو نذیر قبیلہ جو تھا یہ انتہائی شیطان قبیلہ شمار ہوتا تھا یہودیوں کا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہاں آباد تھا۔ انہوں نے قتل کر دیا، حالانکہ ان سے معاہدہ تھا شہر کی حفاظت کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے دیت کا مطالبہ کیا کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے شہری تحفظ پہ، اگرچہ ہمارا مذہب جدا ہے لیکن آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی آج کرتے ہیں، جی کل کرتے ہیں، جی پرسوں کرتے ہیں اس معاہدے کی ترتیب۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں، ہم ابھی اس کی دیت کی ترتیب بناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا اوپر پہاڑ پہ چڑھو، بڑے سے پتھر کو دھکا دو، مسلمانوں کے نبی پہ گرے گا، کام تمام ہو جائے گا، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب ان کا مجمع اوپر گیا اور بڑے پتھر کو دھکا لگانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ادھر سے تشریف ادھر لے آئیے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ رب العزت آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں ان نے یہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بتائے بغیر 4 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑو۔ جب صحابہ گئے تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب تو ایک جرم پہ دوسرا جرم ثابت ہو گیا۔ اب فیصلہ یہی ہوا کہ آپ لوگ جلا وطن ہو جائیں۔ منافقین جو تھے مکہ مکرمہ میں تو منافق نہیں تھے لیکن مدینہ میں کچھ منافق تھے، انہوں نے ان یہودیوں کا بالکل نہ چھوڑنا، ہم تمہاری مدد کریں گے، مسلمان تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے، تم ان سے پہلے رہ رہے ہو۔ حالانکہ معاہدے میں یہ شک طے تھی کہ ایک نہیں 2 مرتبہ مخالفت ہوئی ہے، تو اب معاہدہ بھی ٹوٹا اور اس کے بعد یہاں سے جلا وطن بھی ہونا ہے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے بجائے منافقوں کی بات کو ترجیح دی اور قلعہ بند ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے قلعے کا گھراؤ کر لیا۔ اب جب قلعہ بند ہو جائیں، باہر سے گھراؤ ہو جائے تو کتنا عرصہ اندر رہیں گے؟ کچھ کھانا پینا بھی ہے، کچھ ضروریات زندگی بھی ہے۔ وہ آخر میں عاجز آ گئے، منافق مدد نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام کا لشکر غالب آ گیا تو ان لوگوں نے کہا معافی مانگتے ہیں، اب ہمیں جلا وطن کر دیں، مارے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، 3 دن کی مہلت ہے، نکل جاؤ مدینہ سے۔ 3 دن کی مہلت ملی اور وہ مدینہ سے نکل گئے۔ یہی جو باہر گئے ہیں نا، یہی غزوہ خندق کا سبب بنے۔ ادھر سے تو نکل گئے، جھوٹے تھے، لیکن مکہ کے کافروں کے پاس گئے جو حضور علیہ السلام سے پہلے ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، بنو اسلم کے پاس گئے، بنو مرہ کے پاس گئے، مختلف قبائل جو لڑاکو لوگ تھے ان کے پاس گئے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم مدینہ کو جو ہے نا مسلمانوں سے گل و خلاصی کراتے ہیں اور یہ اور وہ۔ تو یہ لوگ لشکر لے کر آئے تھے۔ احزاب اسے کہتے ہیں، جنگ خندق کو۔ خندق تو اسے کہتے ہیں جو ایک کھودی گئی تھی نہر قسم کی چیز، اور احزاب حزب کی جمع ہے، حزب لشکر کو کہتے ہیں، یعنی کئی لشکر حملہ آور ہوئے تھے۔ جیسے افغانستان پر اتحادی فوجیں آئی ہیں نا کفار کی، وہ ایک کافر نہیں ہے، وہ 100 ممالک ہیں ان کے، سارے مل کے آئے ہیں۔ تو یہی منظر آپ اس وقت سمجھیں مسلمانوں کا کہ اس طرح کفار اتحادی لشکر میں آیا۔ اتحادی لشکر کو احزاب کہتے ہیں، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ آئے نا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں سے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جب اطلاع تھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایران بھی دیکھا ہے، یمن بھی دیکھا ہے، بصرہ کی جنگوں کو بھی دیکھا ہے، میرا تجربہ اگر آپ مانتے ہیں تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اور ان کا تجربہ بہت زیادہ تجربہ تھا۔ وہ کیوں؟ کہ ان کی اسلام میں سب سے بڑی عمر ہے۔ ایک روایت میں 250 سال، ایک روایت میں 350 سال۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک بار پھر سوچئے، آپ حضرت سلمان فارسی کی تاریخ اٹھا لیجئے کہ ان کی اتنی لمبی عمر۔ یہ پہلے آتش پرست ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں شریعت میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے ایک پادری، دوسرا پادری، تیسرا پادری، اس کی موت تک خدمات کی انہوں نے بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس، یعنی یوں آتے گئے۔ تو ایک معمر آدمی بھی ہے، پوری امت محمدیہ کا معمر بندہ حضرت سلمان فارسی بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کئی مذاہب کئی ممالک بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو فرمایا جی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے اگر خندق کھود لیں، 3 طرف سے پہاڑ ہے، چوتھی طرف سے ہم خندق کھود لیں تو کافر کا لشکر نہیں آ پائے گا۔ اس وقت کوئی فضائی جنگ تو نہیں ہے، زمینی جنگ ہی ہے۔ تو ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، ان کے لشکر کراس کرنے کے لیے اندر آئیں گے، ہم اوپر بیٹھے ہوں گے، ہم تیر برسائیں گے تو یہ آ نہیں پائیں گے، اسی لیے کھود دی جائے۔ یہ اسلام میں آج تک اس طرح جنگ نہیں ہوئی تھی۔
تو پھر اس طرح صحابہ کرام نے خندق کھودی. جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی نا، یہ 5 کلومیٹر کی خندق بنتی ہے. وہاں 7 مساجد قائم ہیں. جو حضرات گئے ہیں یہ حضرات جانتے ہیں وہاں پر آج بھی وہ جگہ ایک صحابہ کرام کی عظمت کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں قابل رشک مقام ہے. اب وہاں تو آبادی ہے، لیکن خندق کے نشانات پرانے زمانے والے جو ہمارے پرانے بزرگ گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. تو یہ خندق کھودی گئی تھی اور یہ کوئی 3.5 میل، کوئی 5 کلومیٹر کے لگ بھگ کا اس کا مسافت کا فاصلہ بنتا ہے. اس پر پھر پہرہ داری شروع ہوئی اور یہ ترتیب اور تدبیر اتنی کارگر ہوئی کہ کافر کو کسی کو جرت نہ ہوئی وہ پار کر گیا، کیونکہ پار کرنے کے لیے اسے اندر آنا تھا اور اوپر سے تیر آنا تھا، تو کیسے آتا. تو یہ بڑی کارگر ثابت ہوئی. اور جب خندق کھودی جا رہی تھی تو انصار والے صحابہ کہتے تھے حضرت سلمان فارسی ہمارے ہیں، کیونکہ انہیں ہجرت نہیں کی مکہ سے، تو یہ ہمارے ساتھ مل کے کھودیں. اور مہاجرین کہتے تھے نہیں، ہجرت مکہ سے تو نہیں کی لیکن اپنے علاقوں سے تو کر کے آئے ہیں نا، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ رہیں. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو اعزاز دیا، فرمایا سلمان و منا اہل البیت. آپ سلمان کو اہل بیت سمجھ لیں، یہ ہم میں سے ہیں، بس جہاں ٹھہرے گا وہیں ٹھہرے گا. تو اہل بیت تو مہاجر ہی تھے نا. تو یہ ایک مقام مل گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ.